پیارے بچوں، ہم لوگوں نے جماعت چھٹی کا علم شہریت کا پہلا سبق اس سے پہلے پڑھا تھا، ہماری سماجی زندگی، کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو سماج کی ضرورت محسوس ہوئی اور کس طریقے سے سماج وجود میں آیا اور سماج کسے کہتے ہیں۔ اب ہمارا یہ ہے، اب یہ جو ہم دوسرا سبق جو ہے علم شہریت کا، چھٹی جماعت کا علم شہریت کا دوسرا سبق پر معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے سماج میں پایا جانے والا تنوع۔ اب سماج میں پایا جانے والا تنوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنوع کا مطلب ہوتا ہے مختلف رنگ۔ اب مختلف رنگ ہے کیا آخر؟ تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو اس سبق کے اندر ہم کن نکات پر معلومات حاصل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تنوع ہی ہماری طاقت ہے۔ نمبر 2، مذہبی غیر جانبداری کے اصول۔ نمبر 3، ہماری تشکیل میں سماج کا حصہ۔ اس کے بعد سماج کا نظم و نسق۔ تو ان 4 نکات پر ہم جو ہے اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ تنوع یعنی کہ مختلف رنگ ہیں کیا۔ دیکھیے، ہمارا دیش جب انگریزوں کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا تو اس وقت تمام مذاہب کے لوگوں نے جو ہے مل جل کر جو ہے انگریزوں کو کھدیڑ دیا اور کھدیڑ بھگایا، اور اس کے بعد جو ہے سن 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس دیش کے اندر کئی مذاہب کے لوگوں کا جو ہے حصہ، اس کے جو ہے ان کی قربانیاں شامل ہیں، اور وہ لوگوں نے ہی اسے اپنا دیش سمجھا۔ ہمارے دیش جو ملک بھارت ہے، ہندوستان ہے، اسے اپنا وطن سمجھا، تبھی جو انگریزوں کو ادھر سے کھدیڑ بھگایا۔ اور اس کے لیے یہاں پر مختلف مذاہب ہونے کی وجہ سے ان کے مختلف زبانیں، مختلف تہذیبیں اور مختلف ان کے تہوار ہیں، مختلف عبادت گاہیں ہیں، الگ جو ہے طریقے کے ان کے رسم و رواج ہیں، الگ ان کا پہناوا ہے، مختلف غذائیں ہیں، الگ طریقے کے مطلب ان کے اندر ثقافتیں اور تہذیبیں ہیں۔ تو یہی جو مختلف طریقے کی تمام چیزیں ہیں، اسے ہی تنوع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوع، یعنی مختلف مذاہب کے مختلف رنگ۔ دیکھتے ہیں ہماری یہ جو پہلی سائیڈ ہیڈنگ ہے، تنوع ہی ہماری طاقت ہے۔ تو اس کے اندر دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ مختلف گروہوں کے ساتھ رہنے سے ہمیں اجتماعیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی اجتماعیت کی بنا پر اپنائیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے رسم و رواج اور طرز زندگی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے طرز زندگی کا احترام کرنا سیکھ لیتے ہیں، دوسروں کے بعض طور طریقوں کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے سماج میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ سماج میں ہم آہنگی پیدا ہونے سے مختلف قدرتی اور سماجی آفات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ دور مت جائیے بچوں، آپ ابھی دیکھیے، میں نے بتایا کہ انگریزوں کو جو ہے مار بھگانے میں، ادھر سے جو ان کو رخصت کرنے میں ہمارے جو ہے لوگوں نے ایک آتمتا دکھائی، تبھی انگریز گھبرا کر یہاں سے فرار ہو گئے۔ ہم اگر اکٹھا ہو جائیں، ایک مٹھی کی طرح ہو جائے، الگ انگلی نہ ہوتے ہوئے ایک مٹھی بن جائیں، تو سوچو ہم انگریزوں کو بھگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ان کو جو ہے جذبہ ایک پروان چڑھا۔ کیسے؟ اسی وجہ سے کہ بھائی جب ہم اتنے لوگ ہیں تو ہم الگ کیوں بکھرے، ہم اکٹھا ہو کر یہ کام کریں۔ اور اکٹھا تو یہ تو ہو گیا معاملہ، لیکن اگر جہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں، الگ مذہب اور الگ رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی دیکھو آپ لوگ، پیارے بچوں، آپ لوگ جب اسکول میں آتے ہیں یا پھر محلے میں کوئی دوست بناتے ہیں، پہلے تو سمجھ لو کہ آپ کو کھیل کود میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، آپ لوگ گھر میں بیٹھے رہنے کے یہ اور موبائل میں گیم کھیلنے کی یہ رہتی۔ لیکن اچانک آپ کا کوئی دو چار دوست ایسے اچھے بن جاتے ہیں جو کرکٹ پسند کرتے ہیں، فٹ بال پسند کرتے ہیں۔ 2-4 بار آپ منع کرو گے، لیکن پھر ساتھ میں رہتے رہتے آپ کرکٹ کھیلنے لگو گے، فٹ بال کھیلنے لگو گے۔ تو اس سے کیسا ہے، یہ آپ کا فائدہ ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے گیم کھیلتے، تو صرف آپ وہیں تک محدود رہتے اور اتنا ہی ذہن آپ کا سیمت رہتا، اور آپ مطلب کچھ کریٹیو نہیں سے سوچ سکتے تھے۔ لیکن جب آپ باہر کی دنیا دیکھیں گے تو کچھ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی اور آپ جو ہے ترقی کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ایک جگہ پر ایک سوچ کے لوگ رہتے تو وہ بات نہیں آتی، لیکن اگر مختلف سوچ کے لوگ، مختلف مذہب اور مختلف ثقافت و تہذیب کے لوگ ملتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز بنتی ہے، اور ایک دوسرے کو جو ہے دنیا سمجھ میں آتی ہے، اور لوگوں کے اندر جذبہ حساسیت جو ہے پروان چڑھتا ہے، جذبہ ایک دوسرے کے تئیں جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور قدریں ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔
اور پیارے بچوں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی قدرتی آفات آتی ہے یا سماجی آفات آتی ہے، یعنی کہیں سمجھ لو جھگڑے فساد کا معاملہ ہے، کہیں پر کچھ ایسا بم بلاسٹ کا معاملہ ہے یا کچھ اس طریقے کی کوئی بھی آفات ہے، تو ایسی صورت میں یہی لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے آتے کہ بھائی نہیں یار ہمارا آپس میں بڑا اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ لوگ دیکھو ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے بڑا، یا قحط پڑ جاتا ہے یا کوئی ایسی بڑی آفت آ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے اور لوگوں کو جو ہے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، تو یہی پاس پڑوس کے مختلف جو ہے مذہب اور مختلف لوگ جو ہے یہ سامنے آ کر جو ہے اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، مال سے قربانی پیش کرتے ہیں، اور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پیشے سے وہ اس طریقے سے خدمات پیش کرتے ہیں، جو جس لائن میں ہوتا ہے وہ اس طریقے سے ان کی خدمات جو ہے کرتا ہے۔ اور جیسے کبھی کوئی بچے جو ہے کہیں کسی گاؤں میں جو ہے ہندو مسلم مل کر اور دوسرے سماج کے کئی لوگ مل کر رہ رہے ہیں، تو کسی قوم کا بچہ ٹیچر بنتا ہے، کسی قوم کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، تو یہ سب لوگ ایک دوسرے کو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے سماج کی؟ اور اس تنوع میں جو ہے کوئی پرابلم پیدا نہ ہو، اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ نے مذہبی غیر جانبداری کے اصول بنائے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس سبق کا، مذہبی غیر جانبداری کے اصول۔ دیکھیے کیوں اس کے اندر وہ بنایا گیا، اور دیکھیے ابھی اصول ابھی میں پڑھوں گا تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کا پیراگراف ہے کہ بھارتی سماج میں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی میں اضافہ ہو اور تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہو، اس مقصد کے تحت ہمارے آئین میں اہم دفعات درج کی گئی ہیں۔ دیکھیے جب انسان کے ہر ایک اپنی ایک انسان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس کی ایک انا ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں مسلمان ہوں یا میں ہندو ہوں، کرسچن ہوں، پارسی ہوں، جو بھی ہوں، تو بھائی میرے کو میرے حساب سے عبادت کرنے کی آزادی ہونا چاہیے، مجھے میری مذہبی کتاب اور مذہبی عبادت گاہ میں جانے کی پوری آزادی ہونا چاہیے، اس پہ روک ٹوک نہ ہو، اور کوئی روک ٹوک لگائے گا تو سیدھی سی بات ہے سب تہس نہس ہو جائے گا، پورا سماج بکھر کے رہ جائے گا اور لوگوں کو سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور دیش دن بدن پیچھے کی طرف جائے گا۔ تو ایسا نہ ہو، اس خیال سے مذہبی غیر جانبداری کے اصول کی دفعات درج کی گئی ہمارے آئین کے اندر کہ دیکھیے بھارت دنیا کا ایک اہم مذہبی غیر جانبدار سیکولر ملک ہے، یعنی کہ جہاں پر تمام مذاہب کے عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں زبان و مذہب کا تنوع بڑے پیمانے پر، ابھی میں نے بتایا ابھی اس سے پہلے پیراگراف میں سائیڈ ہیڈنگ میں۔ پھر اس کے بعد اس تنوع کو پوری صحت کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے ہم نے غیر مذہبی اور غیر جانبداری کے اصول کو اپنایا ہے۔ اس کے مطابق کس کے مطابق دیکھو نیچے پوائنٹ دیے ہوئے، ہمارے ملک میں حکومت نے کسی ایک مذہب کو بڑھاوا نہیں دیا۔ دیکھو آپ کو معلوم ہے نا کہ کوئی بھی ادھر پہ ایسا نہیں کہ بھائی حکومت بیٹھ گئی تو بولے بھیا ہم ہندو حکومت ہے تو ہندو لوگ کو آگے بڑھائیں گے، ہم کرسچن حکومت ہے تو کرسچن لوگ کو آگے بڑھائیں گے، ہم مسلم حکومت ہے میں مسلم ادھر کا MLA ہوں تو چلو مسلم لوگ کو بڑھاوا دو، ایسا کچھ یہاں معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا، ہر شخص کو اپنے یا اپنی پسند کے مذہب کی پیروی کرنے کی آزادی، بھائی جو جس مذہب میں رہے تو وہ اپنی اس کی جائے مبلغ بنے، تبلیغ کرے، اس کا جو ہے سادھو بنے، سنت بنے، پیر بنے، فقیر بنے، سب کی آزادی ہے۔ اس کے بعد مذہب کی بنیاد پر افراد میں تفریق نہیں کی جائے گی اور حکومت تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی۔ بہت بڑی بات ہے کہ تمام مذہب والے بھائی، اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، میں غیر مسلم ہوں یا مسلم ہوں، تو میں ایسا نہیں کروں گا کہ بھائی چلو یہ اپنے والا آدمی ہے تو اس کو تھوڑا سا سہولت دے دو، اور یہ جو ہے اپنے والا نہیں ہے تو اس کو سہولت مت۔ ابھی دیکھو جیسے کورونا کال آیا تو اس کے اندر کیا ہوا، کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں دیکھا گیا، بھائی سب کی مندر مسجد بند، سب کے گرجا گرودوارے بند، سب اپنے گھر میں رہو۔ ایسا کیا گیا کہ بھائی چلو آپ لوگ جو ہے گرودوارے میں جاؤ اور مسجد مندر والے نہیں جائیں گے، ایسا ہوا کیا؟ یا آپ مندر میں جاؤ، مسجد والے نماز نہیں جائیں گے اور گرودوارے والے یہاں نہیں جائیں گے، گرجا والے وہاں نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ سب کو قید کر کے رکھا گیا صرف دیش کو بچانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد تمام کے ساتھ یکساں سلوک ہوا، ہم کو سمجھیں۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے تعلیم، پیشے اور سرکاری ملازمت کے مواقع تمام لوگوں کو دیے جاتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر ان میں تفریق نہیں کی جاتی۔ اب جیسے چلو کوئی جاب پہ پہنچا تو بھائی ہم کو جو ہے انٹرویو دینا ہے، ہاں ایک کمپنی میں 10 لوگوں کی نوکری خالی ہے، 10 لوگ پہنچ گئے، 20 لوگ پہنچ گئے، 100 لوگ پہنچ گئے انٹرویو دینے کے لیے، تو ادھر پہ بیٹھنے والے یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ بھائی ارے یہ تو کرسچن ہے، ارے یہ تو پارسی ہے، ارے تو بھیا ہے، ارے تو ہندو ہے، ارے تو مسلم ہے تو اس کو دے دو، اس کو مت دو، ایسا کرو ویسا کرو، ایسا نہیں ہے بھائی۔ جس کی جیسی قابلیت رہے گی، جتنے اچھے پرسنٹیج رہیں گے، اس کو ویسے جو ہے عہدے کمپنی میں جاب پر دیے جائیں گے، یا گورنمنٹ جاب ہو چاہے پرائیویٹ جاب ہو۔
इसके बाद एक बड़ा अहम नुक्ता ये भी इसके अंदर दिया हुआ है कि जो ओबीसी कास्ट के लोग हैं, जो मतलब अक़लियती तबके के लोग हैं, तो उन्हें भी अपनी तहज़ीब व विरसे और सकाफ़त की बका और हिफाजत के लिए पूरी पूरी आज़ादी दी गई है। वो अपनी शनाख्त को बरकरार रख सकते हैं, वो अपनी तालीम के तवस्सुत से अपने माशरे को तरक्की देने की भी उन्हें आज़ादी है। ये एक नुक्ता दिया गया। इसके बाद एक दफ़ा और इधर पे दिया हुआ है कि मज़हबी गैर जानिबदारी के उसूलों की वजह से भारतीय समाज में मज़हबी हम आहंगी बरकरार है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में जो है आज मज़हबी हम आहंगी होने की वजह ये है कि यहाँ पर गैर जानिबदारी, ऐसा नहीं जानिबदारी नहीं है, वन साइड काम नहीं है, बल्कि सबको बराबर बराबर हुकूक और फ़राइज़ का ख़याल रख कर यहाँ पर काम किया जाता है। इसलिए हमारा देश आज तरक्की की तरफ गामज़न है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी मुशाहिदा किया होगा, आप लोगों को भी पता होगा, देखा होगा आपने कि देखो जैसे कोई मराठी मीडियम का स्कूल है, कोई उर्दू मीडियम का स्कूल है, कोई हिंदी मीडियम का स्कूल है, कोई तेलुगु मीडियम का स्कूल है हमारे इधर हमारे शहर में। तो देखो हर स्कूल के अंदर बच्चों की गिनती करके बराबर से जो उनको मिड डे मील दिया जाता है, या उनके लिए कॉपी किताब आती है, या उनको बिस्किट वगैरह जो आते हैं, या स्कॉलरशिप वगैरह जो भी मामलात आते हैं, तो देखो कुछ ऐसा है क्या कि भाई वो हिंदी मीडियम स्कूल में कम दे रहे हैं, या उर्दू मीडियम में कम दे रहे हैं, या मराठी मीडियम में कम ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर तेलुगु मीडियम में बढ़ा के दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप देखोगे जितने बच्चे हैं उतने ही नाप तौल से हर स्कूल को वो सहूलियत, बच्चों के लिए सहूलियात भेजी जा रही है, उनके खाने की चीज़ें, उनके इस्तेमाल की चीज़ें, उनके एजुकेशन के लिए, ताकि बच्चे, हमारे देश का बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। कहीं पर कोई साइड नहीं ली जा रही है कि कोई ये वाला स्कूल है, ये मीडियम का तो इसको ज़्यादा दे दो और ये मीडियम का तो इसको कम दे दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पूरी गैर जानिबदारी है, जानिबदारी नहीं है, साइड नहीं ली जा रही है, बल्कि गैर जानिबदारी, सबको एक नज़र से देखा जा रहा है। प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट है हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा। तो इसमें दिया हुआ है कि समाज में रहते हुए हम क्या सीखते हैं, अपनी ज़ात में किन खूबियों को पैदा करते हैं, हमारी तश्कील में समाज का क्या ताउन होता है, इसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस सबक का 2 पॉइंट, तनव्वु ही हमारी ताकत है और मज़हबी गैर जानिबदारी के उसूल। हम लोगों ने ये 2 नुक्ते पर मालूमात हासिल की। अब ये तो तीसरा नुक्ता है हमारी तश्कील में समाज का हिस्सा। इंशाल्लाह हम लोग इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 में हम मालूमात हासिल करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।